میں 12 پروونشل اسمبلی کی الیکشن ہے پنجاب میں، 3 کی ہے کے پی کے میں، اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں۔ ان سب کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جلسوں کا انعقاد کرے گی۔ انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے، اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی کو اور متعلقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے، تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لے، اور انشاءاللہ بھرپور کمپین کریں گے اور بھرپور جلسے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کے پی کے میں بھی اسپیشل جلسہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس کا عنوان ہوگا قیدی 804 کی رہائی۔ انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا۔ خان صاحب کی طرف 7 سیاسی معاملات پہ بھی بحث ہوئی ہے۔ سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ اناؤنس کر دوں، انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب بھی وہ واپس آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے۔ سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے، وہ لٹیگیشن کے پیش نظر ہمیں اس میں تھوڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے ہیں۔ پنجاب میں زلفی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے، اور زلفی بخاری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کیا ہے خان صاحب نے ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اسی طرح باقی سارے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ پنجاب میں وڈرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب نے۔ اسی طرح کے پی کے میں 2 نام کی ایڈیشنز ہے، ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام اناؤنس ہوا تھا، اور دوسری طرف ہمارے یوتھ کا پریزیڈنٹ بڑا فعال رول ادا کیا ہے ڈاکٹر شفقت ایاز۔ یہ دونوں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو لٹیگیشن کے ویو میں یہ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامینیشن فارم ہے وہ وڈرا کر لیں۔ اس کے ساتھ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے آدم سواتی صاحب، اور ان کے نامینیشن فارم کلیئر بھی ہوئے، لیکن اس کے پیش نظر جس طرح باقی کا اناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمارے اناؤنس کرنے آج مولانا ہمارا نور الحق قادری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی سارے کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نامینیشن فارم کل وڈرا کریں کہ وہ وڈراول کی ڈیٹ ہے، اور یہ کینڈیڈیٹ انشاءاللہ تعالی وہاں اپنے مقام پہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی کنٹیسٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم یہ ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں، لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے۔ ڈونلڈ لو نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس آفیشیل سٹیٹمنٹ میں اس نے اس بات کا تقاضا کیا ہے اور اس طرح امپریشن کریٹ کی ہے ایز کہ نہ ہی اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی اس میٹنگ میں انہوں نے وہ کنٹینٹس بتائے جو اسد مجید صاحب نے اپنے سائفر میں لکھ کے پاکستان بھیجے تھے۔ اس لیے اس لیٹر میں یہی کنٹینٹس ہے کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہوئی ہے، اسی کے بنا پہ اس کا ڈیمارچ بھی کرانے کا کہا گیا اور پروٹیسٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا۔ یہ 1 سے 2 مرتبہ زیادہ 2 مرتبہ انہوں نے کمیٹی کے سامنے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اسد مجید آگے آ جائے، وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے، دوبارہ اس کا اعادہ کرے کہ ان کے درمیان اور ڈونلڈ لو کے درمیان جو الفاظ کا تبادلہ ہوا تھا دونوں کے درمیان، اس نے جو ورڈ لکھے تھے وہ کہے کہ کیا ڈونلڈ لو نے یہ الفاظ کہیں یا نہیں۔ اگر ایسے ہی ہے پھر کنگریشنل کمیٹی پروسیڈ کرے گی اگینسٹ ڈونلڈ لو کہ ڈونلڈ لو نے غلط سٹیٹمنٹ وہاں دی ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ایک بار پھر کہ اسد مجید اپنی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے آ کے کہے کہ اس کے درمیان اور ڈونلڈ لو کے درمیان ورڈنگ کے کیا الفاظ کا تناظر ہوا تھا، تاکہ عوام جانے کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی
किया है अडियाला जेल में, और उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी जिंदगी को खतरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कह रहे हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज बुशरा बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं। देखे, वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमने कहा भी है बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, एम्मास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की जिंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है, तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया, और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि बंदे को खत्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दिए, इस्लामाबाद में भी दिए, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोगों को बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये जरूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की जिंदगी की जिम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखिए खान साहब की जिंदगी पे एक से ज्यादा मर्तबा टेक हुआ है, और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मजहब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मजहब के आड़ में उन पे अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक टीवी पे चलाए कि इसको खत्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिसकी कस्टडी जिनके पेश नजर है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए खानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनके ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने बुशरा बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबका फौजी अफसरान के नाम लिए, अब वो अपने उहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सारिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज इनकी भी थी, और फिर उन्होंने ये भी कहा बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाया? नहीं, देखें, उन्होंने यही कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर हैं। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दिए उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा। Just one question, he was first in line. देखिए, पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो, हाँ, खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सबकी स्टेटमेंट है, फैमिली स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सबसे पैरामाउंट है। इसलिए हमारी दरखास्त है, फॉर्मल दरखास्त है सारे लोगों से जो साई के इक़्तिदार है और जो मोतबर हल्के हैं कि खान साहब की जिंदगी की जिम्मेदारी उन पे आयद हो रही है। हम उनसे दरखास्त कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का जरूर नोटिस लेंगे, क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आने चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े, तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं, इससे बहुत हालात खराब हो जाते हैं। देखिए, नहीं, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है, वो पार्टी पॉलिसी समझे। उसकी रीजन यही है कि हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया। इसलिए खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी चंद लोगों पे पहली आयद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो तट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो अवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। बैरिस्टर साहब ये बताएं, बुशरा बीबी ने आज ये बताया कि जब वो समात के लिए अडियाला जेल आती हैं तो उनका जो शहर जो इस्तेमाल करती है उसमें कुछ मिलाया गया। इससे पहले भी इस तरह की चीजें सामने आई थी, तो समझते हैं बनीगाह में उनकी जिंदगी को भी खतरा। देखिए, एक चीज हमने लास्ट भी लेके आए थे और हमने उनको बीवी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, पॉइंट आउट कर दिया था
بی بی کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی، لیکن جب کبھی دیتی ہے اتنے عرصہ کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ ضرور یہ سمجھے کہ آلموسٹ 2 مہینے ان کے جیل میں پورے ہونے کو آئے، اسی وقت جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سیریس ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بی بی اس وقت آئسولیشن میں، بی بی کے پاس کوئی گھر پہ نہیں ہے، اور بی بی جس کیس میں ان کو اریسٹڈ ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا، بی بی کا تو شخانہ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کی لسٹ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کے پیسے دینے والوں میں نہیں ہے، پیسے لینے والوں میں نہیں ہے، ٹیکس دینے والوں میں نہیں ہے، تو شخانہ کی جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کے پاس اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے، اسٹیٹ بینک نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بھیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے، یہ تو بالکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے، صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے بی بی کو آئسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے، ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اسے پاس ہے، صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو شیشے وہ بند ہے، اس لیے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جس سے دوسروں کا کر رہے ہیں۔ اور صاحب بتا دیں کہ آج بشرا بی بی کی جانب سے جس ٹارگیٹڈ مزاحمت کا آغاز کیا گیا ہے، کہیں یہ ٹارگیٹڈ مزاحمت کے لیے تو نہیں شروع کی؟ نہیں دیکھیں، ٹارگیٹڈ مزاحمت کا بالکل انہوں نے لفظ نہیں کیا، اور پروون کی ہے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ کہتا ہے پولیٹیکلی ختم ہونا چاہیے، پولیٹیشین کی لائف یہی ہے وہ والی، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہے۔ دیکھو وہ ایسا آدمی ہے دانا سنا کہ اس کے بارے میں اپنی پارٹی نے کہا کہ وہ 20 بندوں کا قاتل ہے، اور اس نے آ کے اس کی صفائی کچھ نہیں بولا، اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل آباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قتل ہے، اتنے الفاظ ہے، تو ہم اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ الیکشن اسمبلی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، جو ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بالکل میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر اس وقت آرمی چیف براہ راست عمران خان کی گرفتاری کے تناظر میں نہیں دیکھو، نہیں ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دوہرا رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں، ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خان صاحب کی ذمہ داری ہے اس پہ، اس کی ریزن یہی ہے وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار، وہی سرکار کہہ رہی ہے، وہی سرکار نے نہیں بولا تھی، کسی سرکار کے بندے نے، میں سمجھتا تھا کہ انٹیریئر منسٹر یا ایڈوائزر ٹو انٹیریئر وہ اگر آ کے اس کی تردید کرتا، وہ اسے آئسولیٹ کراتا، اس کے خلاف کچھ کہتا تو ہم کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے، لیکن سرکار ون پیج پہ جا رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو اون کر رہی ہے، تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ ہم قاضی فائزہ صاحب سے یہ امید کرتے رہیں، قاضی فائزہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائے ہیں، جس طریقے سے تو ہمیں بھی برائے مہربانی 45 سال انتظار نہ کرنے دیں، ہماری بھی وہاں کیسز پینڈنگ ہے، ان کو بھی آپ اٹھا لیں، اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد فیصلے ہو، اس میں ہماری وہ کمیشن کے لیے بھی کیس پڑا ہوا ہے، ہماری بیل کے میٹر بھی پڑے ہوئے ہیں، ہمارے جو ڈسکوالیفیکیشن والے ایشو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدلیہ انصاف کرے گی۔ شکریہ آپ لوگوں کا، شکریہ۔